اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ جو بدر کے مقام پہ ہوا، اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ یہ تعداد کفار کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، کیونکہ وہ 1000 کا لشکر لے کر کے آئے تھے۔ اور یہ جو 313 تھے یہ بھی مسلح نہیں تھے سارے، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، 6 زرہیں تھیں اور 8 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے اور باری باری سوار ہوتے تھے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ تلواریں بھی سلامت نہیں تھیں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا، کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کو دندانے پڑے ہوئے تھے، کوئی زہر میں بجھنے والی تھی۔ اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے مدینے سے نکلتے ہوئے کھجوروں کی شاخیں توڑ لی۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو۔ یہودی اور عیسائی اپنی دکانوں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے اس گزرتے ہوئے قافلے کو دیکھ کر کے کہنے لگے، مسلمانوں تمہارے پاس تو آلات حرب و ضرب ہیں نہیں، کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ کون سا آسرا ہے تمہارے پاس؟ جنگیں تو اسلحے سے لڑی جاتی ہیں، اسلحہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو مسلمانوں نے جو جواب دیا اس کو مورخ اسلام حفیظ جلندری نے اپنے شاہ نامے میں لکھا۔ حضور بھی چادر رحمت اوڑے اوڑے آگے جا رہے تھے، انہوں نے اشارہ کیا حضور کی طرف اور کہا، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ 16 رمضان کو یہ قافلہ بدر کے مقام پہ عمیر کی نظروں سے گزر رہا تھا، اور اس نے ابو جہل کو جا کے رپورٹ دی کہ وہ 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی 300 سے اوپر یا کچھ نیچے ہیں۔ اور عمیر نے کہا کہ میں وادیاں اور ٹیلے بھی دیکھ آیا ہوں، پیچھے کمک بھی نہیں ہے، آلات حرب و ضرب بھی تھوڑے ہیں۔ ابو جہل پہلے بڑا متکبر تھا، سرکشی تمرد اس کا اور بڑھ جاتا ہے۔ صنادید قریش کو بلا کے کہتا ہے، میں پہلے ہی کہتا تھا نا کہ 360 خداؤں کے ساتھ ایک خدا کا مقابلہ ہی کیا ہے، اب دیکھ لو کتنی تعداد ہے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ صبح لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہونی، رسیاں اکٹھی کرو، انہیں پکڑیں گے، اونٹوں سے باندھیں گے، جکڑیں گے اور لے جائیں گے مکے میں، دنیا کو ان کا تماشا دکھایا کریں گے۔ یہ ایک نیا دین لے کے آئے تھے۔ رعونت برے جب اس نے یہ جملے کہے تو عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دیکھ کر کے آیا تھا، اس نے کہا میری ایک بات بھی سن لو۔ اس نے کہا کہ اے قریش کے سردارو، تم یہ مشاورت کر رہے ہو کہ رسیاں اکٹھی کرو، صبح لڑائی نہیں ہونی، ان کو پکڑیں گے اور جکڑیں گے، لیکن میں تمہیں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اب سنیے لفظ عمیر کے جو ابن حشام نے لکھے ہیں۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْمَنَايَا تَحْمِلُ الْبَلَايَا، اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، اور وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے بندے تمہارے مر جائیں تو پھر تمہارے جینے پہ بھی افسوس۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میں کہتا ہوں رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ۔ پھر اگلے دن عظیمت کی جو داستان حضور کے غلاموں نے رقم کی، میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہا۔ 5000 فرشتہ اترا، اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور مسجد عریش میں ہیں اور بار بار کہتے ہیں ایسی دعا نہ آج تک کسی نے مانگی ہے اور نہ کوئی مانگ سکتا ہے، ناز والی دعا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ میں نہیں کہتا کہ ان کو بچا لے، لیکن پوری کائنات میں تیرے نام لینے والے بس یہی 313 ہیں، میں نہیں کہتا تو انہیں بچا لے، لیکن مالک سن لے اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں حضور کی چادر سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے پیٹھ پہ آ جاتی. میں اس چادر کو اٹھا کے پھر سر پہ رکھتا اور کہتا حسبک یا رسول اللہ، حضور بس کرو بس کرو، بس اللہ کی مدد آ جائے گی.